حروف جارہ میں سے 5 حروف جارہ یک حرفی ہے، یعنی ان میں ایک حرف با، تا، کاف، لام، واو، یہ ایک حرف والے ہیں، اور باقیہ جو ہے نا ایک حرف سے زیادہ ہے۔ پھر حروف جارہ میں سے با، کاف، واو جو ہے نا ان کو الف لام کے ساتھ بھی ہم ذکر کرتے، الباء تدخل، الکاف، لیکن جو بقیہ ہے جسے من بھی حرف جر ہے، ہم نہیں کہتے المن نہیں کہتے، بس من۔ الہ ہے نا، الہ تو نہیں کہتے نا، صرف الہ کہتے ہیں۔ پھر یہ حروف جارہ جو ہے نا مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے حرف با۔ با جو ہے کبھی الصاق کا معنی دیتا ہے، الصاق کس کا معنی دیتا ہے؟ الصاق کا معنی دیتا ہے۔ الصاق کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کیا ہو دوسری چیز کے ساتھ ملصق ہو، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، کچھ نہ کچھ درجے میں ہو۔ جیسے آپ کا ہی بھی داؤن، یہ شخص بیمار ہے، تو بیماری کیا ہے؟ اس کے ملصق ہے، یعنی اس سے کیا ہے؟ لگی ہوئی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصاق کہتے ہیں۔ کبھی کبھی حکماً یا مجازاً یہ لصوق ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ دیں کہ مررت بزید، میرے زید پر گزرا، زید پر گزرا معنی نہیں، اس جگہ پر جہاں زید قریب تھے، اس جگہ کے ساتھ اس کا کیا تھا؟ تعلق تھا۔ ایک معنی ہو گیا با کا، حرف البا۔ ایک معنی اس کا کیا ہو گیا؟ الصاق، الصاق کا معنی بھی دیتا ہے۔ نمبر 2 الاستعانہ، استعانت کا معنی بھی دیتا ہے، استعانہ۔ استعانہ کسے کہتے ہیں؟ مدد۔ کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے لکھا، تو قلم کیا ہے؟ اس سے آپ استعانت لے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، تو استعانت کے لیے بھی با استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مصاحبت کے لیے استعمال ہوتی ہے، مصاحبت ساتھ ہونے والا معنی، تو وہاں پر جب ساتھ والا معنی دے گا نا تو با جو ہے معا کے معنی میں ہوگا، با معا کے معنی، معا مصاحبت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ میرا معی ہے، یہ کیا ہے؟ میرا معی ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ مصاحبت، مصاحبت۔ نمبر 4 معنی ہے اس کا با للتعدیت، تعدیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ نورہم تو نہیں پڑھا جاتا نا، مجرد میں جب ذہب استعمال کریں گے تو با بھی ساتھ کہیں گے، ذہب اللہ بنورہم ہے۔ کبھی کبھی با قسم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، باللہ ہے، کبھی کبھی ضربیت کا معنی بھی دیتی ہے، زید بالبلد، بالبلد معنی فی البلد، انا بالبیت بھی کہہ سکتے ہو، انا فی البیت۔ کبھی کبھی بات زائد ہوتی ہے، وہ تو الگ بات ہے کہ جب کیا ہو زائد ہو۔